آپ اگر کے پی کے کی بات کر رہے ہیں تو کے پی کے میں ان کے 12-13 سال ان کے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کس کے تھے؟ اے این پی کے. اس کا کیا تھا؟ اس سے پہلے کس کے تھے؟ چلے ان کا کیا حال تھا؟ بات سنو، یہ پچھلا یہ جو 25 سال گزرے ہیں نا، یہ کے پی کے ساتھ ظلم ہی گزرے ہیں. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کے پی کے ساتھ اچھا کیا ہے. کوئی ایم اے کا دور بھی کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا. تب بھی ٹرانسفرز آپ کو پتہ نا کیسے ہوتی تھی نا. بالکل صحیح. اس کے بعد جب آ گئے نا اے این پی، آپ بھول گئے بابا کو ایزی لوڈ کرو. ایزی لوڈ کا اس وقت ایک وہ چیز چلی تھی، اور پھر تو یہ آ گئے. تو یہ کوئی صرف ان کے دور کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کے پی کے میں. رہ گیا پنجاب میں مسئلہ یہ ہے یار، یہ جو نا شریف خاندان، انہی کی حکومت رہی ہے زیادہ تر. بیچ میں ایک وہ چودھری لوگ آئے ہیں، اپنا پرویز الہی آیا ہے، تو اس کا بھی یہ تھا کہ اس نے مقابلہ تو ان کا کرنا تھا، ان کے مقابلے میں اس نے جو ہے نا وہ سروائیو کرنا تھا. تو کام تو اس نے بھی بہت کیا تھا. مطلب سارا کچھ ہوتا ہے، وہ جو بھی اس میں سے ایک ہی پیڑا بندہ بزدار ہے. باقی تو انہوں نے کام کیے ہیں. چودھری پرویز الہی نے بھی بہت کام کیے، اور یہ بھی کام کرتے ہیں. شہباز شریف کے دور میں بھی کام کرتے ہیں. سندھ کی حالت بھی بہت بری ہے. سندھ یا کراچی، سندھ کی حالت بھی بہت بری ہے. اور یعنی وہ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم اور دیہاتی علاقوں میں پیپلز پارٹی. باقی ان کے بڑے اختلافات میں ہیں، لیکن یہ کھانے پینے کے مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے. نہ یہ ان کو کچھ کہتے ہیں، نہ وہ ان کو کچھ کہتے ہیں. بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے نا کہ کسی ایک صوبے کو یا ایک پارٹی کو آپ دوش نہیں دے سکتے. یہ بے انصافی کی بات ہوگی. سب کا ایک ہی حال ہے. پنجاب میں وسائل زیادہ ہیں، نیچرلی زیادہ ہے نا. یہ یعنی ایک تو بڑا صوبہ ہے، پھر یہ کہ یہ انگریز کے دور میں بھی امیر کبیر صوبہ تھا. کوئی مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی کسی دوسرے صوبے کا حق کھا رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اپنے وسائل زیادہ ہیں. اور وہ سارے اگر لگ رہے ہیں شہری علاقوں کے اوپر تو وہ ذرا نام بھی ہو جاتے ہیں. باقی دیہات میں تو وہاں پہ بھی مطلب پنجاب میں بھی کوئی بہت اچھے حالات تو نہیں ہیں. عام آدمی کی زندگی تو یہاں زیادہ جیرن ہے بلکہ. تو اس حوالے سے یار نہیں لوگ مطلب یہ ہماری ریاست اس طرح کوئی عوامی فلاح کے اور بہبود کے کام نہیں کرتی. اور پنجاب گورنمنٹ کے خاص طور پہ جو مطلب شریفوں کے یہ ڈیولپمنٹ کے کام تو ہوتے ہیں، لیکن جو کسانوں کا یہ بیڑا گرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی جو گندم کے ساتھ اس معاملے میں پیپلز پارٹی یعنی وہ ملازمین کا بھی خیال رکھے گی، کسانوں کا بھی خیال رکھے گی، لیکن کسانوں کا بیڑا غرق کرنے میں نا یہ نون لیگ نے ہمیشہ کردار ادا کیا. جیسے کوئی خدا واسطے کا بہر ہوتا ہے نا، کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے. تو یار وہ چیز ایک جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا ایک وہ کرنے کی ملک کو آگے، وہ نظر نہیں آتی. سچی بات یہ ہے. اور جو آپ نے عوام پہ ٹیکس لگا کے بجلی مہنگے کر کے جو 4 پیسے جمع کیے ہیں وہ عیاشیوں پہ صرف ہو رہے ہیں. جو صرف ججوں کی تنخواہوں کی اضافے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سڑکوں کے اوپر بیجا خرچہ، اچھی بلے ہوگی مطلب 5-6 مہینے اور نکال سکتی ہے، وہ کھاڑو ایفیشنسی کے چکر میں وہ خرچے تو ہو رہے ہیں. وہ ادھر لائٹیں لگاؤ، ادھر ٹائلیں لگاؤ، یہ کرو سڑکوں کے اوپر. بھائی لگائیں، آپ پیرس بنائیں، لیکن پہلے ملک تو سٹیبل کر لیں. نہیں، عوام کو چوسو، ان کا خون نچوڑو اور ان کاموں پہ لگاؤ. چلیں آپ نے کوئی میزائل بنایا اس پہ لگایا ہو تو ہم کہیں یار اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. آپ نے کوئی اور کوئی کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے اوپر لگایا ہو تو ہم کہیں حسن پہ لگایا جا رہا ہے. تو وہ کام ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جب آپ خوشحال ہوں، جب آپ کو پیٹ کے لالے پڑے ہوں، غریب جو ہے نا مر رہا ہو اور بجلی کا بل دینے سے قاصر ہو، اس وقت یہ عیاشیاں کیا ان کا جواز بنتا ہے. تو مطلب وہ ول نظر نہیں آ رہی. یہ تو ہائیبرڈ نظام جو ہے نا یہ خچر پیدا کرنے سے بھی جو ہے نا بانج ہو گیا ہے. تو پھر امید کیا؟ امید پھر ایک اور ماشاء اللہ کی امید ہی ہو سکتی ہے. اس میں اور کیا امید ہے؟ ویسے ہے ادھر پیڑ ہے. یہ جو صورتحال ہے نا یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن اس پہ تو مطلب سنجیدگی دکھانے مطلب میں آپ کو بتاؤں نا، اگر سیاسی لوگ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کریں گے اور مطلب وہ سارا دوسروں کے حوالے کر کے ہماری بات ہو گئی یہ چلتے رہیں گے، تو پھر دوسرے آخر ایک نہ ایک دن کہیں گے نا یار مطلب ٹھیک ہے
کیوں نہ ہم سیر کریں کوئی تو ہم بھی سیر کریں کوئی تو کی تو وہ بھی سیر کرنے آ جائیں گے. ہوتا ہے نا آخر 10 سال کے بعد پاکستان کو پھر عروج دینے کے لیے ہم محب وطن حضرات کچھ نہ کچھ اقدامات کرتے رہتے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں والی آواز پھر گونجتی ہے.